اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں بندے الم ازوج کا، میں نے کیا تیری شادی نہیں کرائی تھی؟ الم اخلق کا، تجھے پیدا کیا، صحت دیا، تندرستی دی، بڑا ہوا۔ الم ازوج کا، کیا ہم نے تجھے تیری شادی نہیں کرائی؟ بھلا اللہ نے کرا دیا۔ کیا ہم نے تجھے مال اور اولاد نہیں دیا؟ اولاد دی، مال دیا؟ بھلا یا ربی، اللہ واقعی تیرا کرم تھا، مال اور اولاد بھی دیا۔ الم اجعل لک ترأس، کیا ہم نے تجھے عزت نہیں دی تھی؟ سب سوال کیا تو اللہ فرماتے ہیں اچھا میں نے اتنا کچھ تیرے لیے کیا، ارنی ماذا قدمت الیہ، میرے بندے اتنا کچھ تو میں نے تجھے دیا، بتا اس زندگی میں میرے پاس تو نے کون سا عمل، کتنی نیکیاں جمع کرائی ہیں؟ یا رسول اللہ ای الناس اقیس، آپ بتائیں سب سے بڑا عقل مند انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جس کے اندر دو خوبیاں پیدا کی جائیں، من دان نفسہ، جو ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا ہے، ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا ہے، رات کو جانے کے بعد سو نہیں جاتا بلکہ سوچتا ہے کہ دن بھر میں ہم نے رب کے لیے کیا کیا ہے۔ نمبر 2، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، زیادہ فکر کرتا ہے ان چیزوں کی جو مرنے کے بعد کام آنے والی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحن، اے بندے کچھ بھی کرتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، لیکن ہر قدم تیری زندگی ختم ہو رہی ہے اور موت کے قریب۔ فملاقیہ، ایک دن ایسا آئے گا موت دبوچ لے گی، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بن جانا۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد کیا چیزیں کام آنے والی اس کی فکر زیادہ کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وعن شداد بن اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اکیس فقال الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ عز وجل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ حشر کی بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے، جو برابر آپ حضرات نماز میں سنتے ہوں گے اور قرہ کے زبانی مجالس میں بھی سنتے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد میں نے سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل اور ابن ماجہ وغیرہ کی ایک حدیث نقل کی ہے، جس حدیث کو مشہور صحابی حضرت شداد ابن اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ آج انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث پر کچھ گفتگو ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس آیت میں اللہ نے ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا ہے اور دونوں امر کا صیغہ ہے، یعنی واجبات اور فرائض میں سے ہے۔ پہلا ہے اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تقوی کیا ہے؟
اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ بہت سارے اہل علم بڑی تعریف کی ہے، لیکن سب سے جامع معنی مختصر تعریف یہ کی جاتی ہے، التقوی ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات و ترک المنکرات۔ تقوی نام ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لائے، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہمارے اوپر جو فرائض، واجبات اور اوامر متعین کیے گئے ہیں، ان کی پابندی کی جائے۔ نمبر 2، وترک المنکرات، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جن سے آپ کو منع کیا ہے، آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں انہی دونوں چیزوں کا نام تقوی ہے۔ التقوی ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات و ترک المنکرات۔ تقوی اللہ رب العالمین کے اطاعت اور فرما برداری کرنے کا نام ہے، اور وہ دو طرح سے، اوامر کو ادا کر کے، منکرات اور محرمات کو چھوڑ کر کے۔ آپ گناہ چھوڑیں تو بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے چھوڑنے کا، اور اگر آپ نیک عمل کریں تو بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اور یہ دونوں ازل سے چلی آ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اسی وقت دونوں چیزیں آ گئی، اوامر اور نواہی دونوں۔ ابلیس کو اللہ نے حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، اسجد لآدم، فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو۔ یہ اوامر، امر ہے، حکم ہے، اطاعت ہے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم اجمعون، ہر فرشتے نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر، کبر کیا، غرور کیا، اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ دیکھیں، اس نے اللہ تعالیٰ کے فرض کو، حکم کو نہیں بجانا، وہ بجا نہیں لایا۔ یہ تقوی کے خلاف تھا۔ اس کے برخلاف آدم علیہ السلام کو منہیات کا حکم دیا اور فرمایا یہ جنت میں جتنے درخت ہیں سب تمہارے لیے حلال ہیں، کھاؤ پیو، بس ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، منع کر دیا، اور دونوں سے خطا ہوئی۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ٹھکرا دیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا، یہ تقوی کے خلاف تھا۔ تقوی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، منع کیا کہ دیکھو پورے جنت کے درخت تمہارے لیے حلال ہیں، بس فلاں درخت کے قریب نہیں جانا۔ لیکن ابلیس نے وسوسہ دلایا، حوا ذرا آگے بڑھی، فاکلا، میاں بیوی دونوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، کیونکہ ابلیس نے بڑے فائدے بتائے۔ اس درخت کا پھل جو کھا لیتا ہے ہمیشہ جنت میں رہتا ہے، کبھی نکالا نہیں جائے گا، شجرۃ الخلد ہے، وملک لا یبلا، اور جو اس درخت کا پھل چکھ لیا اس کو اللہ ایسی بادشاہت دے گا کبھی اس کی بادشاہت ختم ہونے والی نہیں۔ آدم اور حوا للچا گئے اور جا کر کے حوا لائیں اور آدم کو کھایا اور کھلایا۔ یہیں سے حق اور باطل کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب یہاں ایک چیز سمجھنا ہے دوستو، دونوں نے نافرمانی کی، لیکن دونوں کی نافرمانی کا طریقہ الگ تھا۔
ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی اوامر، جس چیز کا حکم دیا اس کو کرنے سے انکار کیا۔ وہ کیا تھا؟ سجدہ کرنا۔ ابلیس نہ زنا کیا، نہ چوری کیا، نہ شراب پیا، کچھ نہیں۔ نافرمانی کیا کیا بیٹے؟ سجدہ نہیں کریں گے۔ اور تقویٰ کیا تھا؟ اللہ کا حکم ہے سجدہ کر لیتا، ایک سجدہ کرنے سے انکار۔ ابا واستکبر، تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا بھی کہ اس کو ہوش آ جائے تو اپنے غلطی کو، اللہ کی نافرمانی کو، اپنے عمل کو سچ ثابت کرنے کے لیے، صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیلیں اور حجتیں پیش کرنے لگا۔ یہ ہوئی۔ اس کے برخلاف آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی اور حوا میاں بیوی سے جس چیز کو اللہ نے منع کیا تھا وہ کر ڈالے، غلطی دونوں کی ہوئی۔ ابلیس سے غلطی ہوئی، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کو ٹھکرا دیا۔ آدم سے غلطی ہوئی، اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس کو انہوں نے کر لیا۔ اب یہاں تھوڑا سا ایک اہل علم اور سلف کے نزدیک ایک بحث چھڑ گئی کہ دونوں میں بڑا مجرم کون تھا، دونوں میں بڑا گنہگار کون تھا۔ غلطی تو دونوں ہوئی، لیکن دونوں میں بڑا کون ہے؟ تو تمام اہل علم کہتے ہیں ابلیس بڑا مجرم ہے، ابلیس بڑا مجرم ہے۔ اس کو توبہ بھی نصیب، گناہ بھی کیا اور اپنے آپ کو حق بھی ثابت کرنا تھا حجت بازی سے۔ آدم کا گناہ چھوٹا اور ابلیس کا گناہ بڑا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ آگے نقل کرتے ہیں، اسی لیے آدم کو تو توبہ نصیب ہوئی، ابلیس کمبخت کو توبہ نصیب نہیں ہوئی۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ اب تھوڑی دیر ٹھنڈے دل سے سوچ لیں، شرابی تو سب کے نزدیک برا، کیا خیال ہے؟ شرابی سب کے نزدیک برا، ہندو بھی، سکھ بھی اور مسلمانوں کے نزدیک برا۔ ماں باپ کا بڑا ٹینشن، بچہ شرابی نکل گیا، بہت بڑی بات۔ لیکن اگر بچہ زندگی بھر نماز نہ پڑھے تو ماں باپ کو برا نہیں لگتا۔ اور کتاب و سنت کی روشنی میں شرابی سے بڑا گناہ کیا کون ہے؟ بے نمازی۔ یہ بڑا عیب ہمارے یہاں ہے، تقویٰ کے خلاف ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے اللہ کا حکم بجا لائیں، اطاعت کریں، اور اللہ کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی و گناہوں سے بچیں۔ اس لیے امام ابن کثیر اور بہت سارے سلف نے جو بڑی تعریف کی ہے، کہتے ہیں سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات و ترک المنکرات۔ دوسرا حکم دوستو جس پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، محاسبت نفس ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان ہر وقت محاسبہ کرے کہ کل مرنے کے بعد جو قیامت آنے والی ہے، قبر اور حشر کے لیے 24 گھنٹے میں کتنا اللہ کے ہاں جمع کرایا ہے۔ ہر آدمی، آج دنیا کا ہر تاجر دن بھر تو کاروبار کرتا ہے اور شام کو دیکھتا ہے کہ ہاں کتنا پیمنٹ آیا ہے اور کتنا برابر محاسبہ کرتا ہے، 24 گھنٹے کا، پھر مہینے کا، پھر سال بھر کا۔ دنیا کا تو بڑا معاملہ کرتا ہے، لیکن کل آنے والا جو انسان کے لیے سب سے مشکل گھڑی، ابھی سورۃ انبیاء کی آخری آیات پڑھ رہے تھے، قیامت میں کیا کرے گا؟ آدمی یہی سوچے گا کہ آج کیا ہم نے کیا تو کیا ہمارا یہاں جمع ہوا ہے۔
دعا کرو اللہ اس کی فکر کر دے۔ سنن ترمذی کی حدیث دوستو، ابھی اپنا محاسبہ کر لیں، کیوں دوسرا فریضہ کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر آدمی محاسبہ کرے، سوچے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کرایا ہے۔ انسان سوچے، اس کی فکر 24 گھنٹے ہو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، حضرت ابو سعید الخدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے مروی ہے، حدیث بڑی اہم ہے دوستو۔ جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں انسان ایک ہی چیز کی تمنا کرے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ کوئی سنوائی نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن یؤتی بالرجل کأنہ بسج، اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے بندے کو پکڑ کے لائیں گے، اور کیسے؟ کأنہ بسج، جیسے بکری کا بچہ، چھوٹا سا بکری کا بچہ مالک کھینچتا ہے تو بکری کا بچہ پیچھے، اور نہ سمجھ میں آئے قربانی کا بکرا، ایک بکرا تو ذبح ہو گیا، دوسرے بکرے دیکھ رہے ہیں۔ جب دوسرے بکرے کو آپ لاتے ہیں، کھینچتے ہیں، تو ریورس جانا چاہتا ہے۔ تو کبھی تجربہ کیا؟ بکرا سیدھے نہیں آتا تو کیا کرتے ہیں؟ ایک ہاتھ یہاں اور دوسرا پیچھے دھکے دے کر کے لاتے ہیں، چھوٹتا نہیں۔ کأنہ بسج، قیامت کے دن انسان اسی طرح سے رب کے سامنے لایا گیا، فیوقف بین یدی اللہ عز وجل، اور رب کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ بس فرشتوں کا کام ختم، دعا کرو سب کے لیے منزل آسان ہو جائے، سب کے سامنے کو پیش ہونا ہے۔ اب بندہ سامنے آیا، فرشتے الگ، اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں بندے الم ازوج کا، میں نے کیا تیری شادی نہیں کرائی تھی؟ الم اخلق کا، تجھے پیدا کیا، صحت دیا، تندرستی دی، بڑا ہوا۔ الم ازوج کا، میں نے تجھے بیوی دی تھی، شادی کرا دیا تھا۔ اللہ ہی کراتا ہے تبھی نہ ہوتی نا، زندگی گزر جاتی نہیں ہوتی۔ الم ازوج کا، کیا ہم نے تجھے تیری شادی نہیں کرائی؟ بھلا اللہ نے کرا دیا۔ اچھا، کیا ہم نے تجھے مال اولاد نہیں دیا؟ اولاد دی، مال دیا؟ بھلا یا ربی، اللہ واقعی تیرا کرم تھا، مال اور اولاد بھی دیا۔ الم اجعل لک ترأس، کیا ہم نے تجھے عزت نہیں دی تھی کہ محلے کے اندر عزت تیری تھی، کوئی اپنا جھگڑا، کوئی اپنا ہوتا تھا، سارا معاملہ تیرے پاس لے کے آتا تھا۔ اللہ سے تیرا کرم ہے، تو نے بڑی عزت دی۔ بڑے سوالات کیا، سب سوال کیا تو اللہ فرماتے ہیں اچھا میں نے اتنا کچھ تیرے لیے کیا، ارنی ماذا قدمت الی، ارنی ماذا قدمت الی، میرے بندے اتنا کچھ تو میں نے تجھے دیا، اب بتا ارنی ماذا قدمت الی، بتا اس زندگی میں میرے پاس تو نے کون سا عمل، کتنی نیکیاں جمع کرائی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے من، ارینی ماذا قدمت الی، دکھا مجھے کیا میرے پاس سب کچھ تو میں نے دیا، زندگی دی، صحت دیا، تندرستی دیا، مال دیا، تو سب کچھ میں نے تجھے دیا، بتا میری نعمتوں کو زندگی بھر استعمال کیا۔ ارنی ماذا قدمت الی، آج قیامت کے لیے میرے پاس تو نے کیا جمع کیا ہے، کیا تو نے میرے لیے کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ بہت کچھ دیا تھا، فرجعنی، ذرا واپس لوٹا دے، سب کچھ لے کر کے آئیں گے۔ اللہ فرماتے کم وقت میں پوچھ رہا تو نے کیا کیا، یہاں جمع کرایا ہے
اور تو ہمیں بتاتا ہے میں سب کچھ چھوڑ کر کے آیا ہوں. یا لیتنی قدمت، سنتے ہیں نا، یا لیتنی قدمت لحیاتی یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری. اس سب کے سامنے آنا، اسی چیز کی طرف اللہ حکم دے رہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان ذرا غور کر لے کہ کل قیامت کے لیے کیا جمع کیا ہے. تو اللہ بندے سے پوچھتے ہیں، بندہ جب بھی پوچھتے ہیں دکھا کیا ہے، اللہ بہت کچھ کیا تھا سب چھوڑ کر کے آئے گی. بیوقوف میں کہتا ہوں دکھا یہاں کیا جمع کرایا، تو چھوڑنے کی بات کرتا ہے بار بار. تو آخر میں بڑا ہوشیار بنتا ہے، کہتے ہیں نسی. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں، بھول گیا تھا. اللہ اکبر. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم. خبردار ان بے ایمانوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو دنیا کی ساری چیزوں کی فکر کی لیکن اللہ اپنے خالق و مالک کو بھلا دیا. یہاں سے انسان کوئی باہر کا ہو، یو پی کا ہو، سی پی کا ہو، دلی کا ہو، حیدرآباد، کہیں کا بھی ہو، اگر یہاں سے سال 6 مہینے کے بعد جا رہا ہے تو سب پہلے سوچتا ہے کچھ بیوی کے لیے گفٹ لے کے جاؤ، کچھ بچوں کے لیے لے کر کے جاؤ، کچھ دوست احباب کے لیے بھی لے کر کے جاؤ، کچھ رشتے داروں کے لیے بھی لے کر کے جاؤ. ایک معمولی سے سفر سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جانا گوارا، یہاں زندگی بھر کا سفر. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ. چل رہی ہے گاڑی کل قیامت کے دن. اللہ سے فرماتے ہیں فَإِذَا لَمْ يُقَدِّمْ شَيْئًا. زندگی گزار دی، آخرت کے لیے کچھ رب کے پاس جمع نہیں کرایا تھا. یہی بار بار کہتا ہے اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دیں. اچانک چاروں طرف سے جہنم کی آگ نے اس کو گھیر لیا. آگے جہنم کی آگ، پیچھے جہنم کی آگ، اور دائیں بائیں جہنم کی آگ. اللہ فرماتے جا جیسے تو نے دنیا میں مجھے بھلا رکھا تھا جہنم کے گڈھے میں ڈال کر کے میں بھی تجھے بھلا دیتا. یہ ہے انجام. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. تو دوستو اس المحاسب نفس، آدمی اپنا محاسبہ کرے، اور اسی چیز کو نبی علیہ السلام سب سے بڑا عقل مند اور کامیاب انسان قرار دیا ہے. حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ، شداد بن اوس کہا جاتا ہے، یہ فقہائے صحابہ میں سے کس میں ہیں؟ اور سارے صحابہ کہتے تھے اللہ نے ہم کو علم دیا لیکن حلم نہیں دیا. کیا نہیں دیا؟ حلم. اور فلاں کو اللہ نے حلم دیا تو علم نہیں دیا. لیکن ہمارے بھائی شداد ہیں خوش نصیب جن کو اللہ نے علم بھی دیا اور حلم بھی دیا. کیا مطلب ہے؟ علم تو ہے نالج، کتاب و سنت کا علم، اور حلم کیا ہے؟ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ، تحمل اور بردباری. اسی لیے اللہ رسول فرماتے ہیں انما سارا علم اس وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب اس کے ساتھ حلم ہو جائے، حلم حاصل. انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشج عبد القیس کو یہی کہا تھا، ماشاء اللہ تم کو تو 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ رسول کیا دیا ہے؟ اللہ نے تم کو علم اور حلم دیا ہے. کیا؟ حلم اور انات دیا ہے. بڑے خوش ہو گئے، یا رسول اللہ یہ میرا اپنا کمال ہے کہ اللہ کا کمال ہے؟ نہیں نہیں، تیرا نہیں، اللہ کا فضل و کرم. خوش ہو گئے. صحیح مسلم کتاب الایمان کے بعد اللہ تیرا کرم ہے، ہمیں تو ایسی 2 آیتیں دی ہیں
حلم اور انات کہ اللہ کو بھی پسند ہے اور رسول کو بھی پسند ہے۔ تو دوستو علم اور حلم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس اقیس، یا رسول اللہ ای الناس اقیس، یا رسول اللہ سب سے بڑا عقل مند آدمی کون ہے؟ ہمارے یہاں تو کوئی سود کا لیا، ادھر سے گھبن کیا، ادھر سے چوری کی، اس کا دبایا، اس کو لوٹا، اور 2-4 سال میں حیدرآباد کا سب سے بڑا مالدار بن جائے تو کہے ہاں بڑا کام کا آدمی، بڑا عقل مند ہے۔ پتہ نہیں لوٹ مار کرنے والا کہاں سے کم وقت عقل مند ہو گیا، سمجھ گئے نا، بڑا عقل مند ہے۔ اور یہ مسکین سود، بینک سے سود لینا حرام ہے، سود لینا، یہی حرام حرام کر کے وہی رے پاگل لوگ ہیں بدھ۔ سوچو یا رسول اللہ ای الناس اقیس، آپ بتائیں سب سے بڑا عقل مند انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جس کے اندر 2 خوبیاں پیدا کی جائیں، دعا کرو اللہ ہم سب کو ان دونوں خوبیوں سے نواز دے، بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا بھی، قبر بھی، اور انشاءاللہ حشر بھی۔ نمبر 1 من دان نفسہ، جو ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا ہے، ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا ہے، رات کو جانے کے بعد سو نہیں جاتا بلکہ سوچتا ہے کہ دن بھر میں ہم نے رب کے لیے کیا کیا ہے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہو گیا ہے الہاکم التکاثر، اور بستر پر آ جائے تو موبائل بابا، کیا خیال ہے؟ تسبیح دعا پڑھنا نہیں، سارا وقت کس پر گزر گیا؟ اٹھے تو پھر ہو گیا۔ آپ نے کون سا محاسبہ کیا؟ کتنی عجیب سے بات ہے۔ نبی علیہ السلام بستر پر لیٹے، حضرت عائشہ کی باری ہے، بستر ایک ہے، آپ نے دعا پڑھی اور ایسے کروٹ آپ لیٹ گئے، دایاں ہاتھ نیچے لیٹ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بازو میں لیٹی ہوئی ہیں، لیکن کہتی تھوڑی دیر کے بعد کچھ رونے کی آواز آئی۔ یہ ہے محاسبہ۔ بستر پر جائیں تو یہ سوچیں، بستر پر گئے اور آپ نے دعا وغیرہ پڑھی، لیٹے تو سونے کے بجائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں رونے کی کچھ آواز محسوس ہوئی، پلٹ کر کے دیکھا تو اتنے آنسو بہ رہے کہ بستر گیلا ہو گیا ہے۔ بستر پہ رات کی تاریکی ہو، ساری دنیا میں سناٹا ہو اور پیارے نبی سو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کان لگائی تو ایک ہی دعا اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ لا، آج بستر پر سوئے ہیں، چارپائی پر جگہ، سوچو ذرا، حساب کرو، لائٹ بجھا دیا ہے، آپ سوئے ہیں، چارپائی پر ہیں، بستر پر ہے، کروٹ بدل لے رہے ہیں، ہاتھ پیر لمبے کر لے رہے ہیں، 10 مرتبہ اٹھ کر کے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ جس دن مر جائیں بھی قبر میں لٹائے جائیں گے تو بس کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں ہے وہاں۔ عائشہ یہ ہے رونے کی وجہ۔ اللہم قنی عذابک، اللہ جس دن تو اٹھائے گا قبر سے، اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو عذاب سے بچائے گا مجھ کو بھی بچا لینا۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آپ کیا دعا پڑھتے ہیں میرے بھائی؟ اللہم بسمک اموت و احیا، کم سے کم 24 گھنٹے کا تو محاسبہ کر لے۔ من دانا نفسہ، جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، لیکن ہر انسان، قرآن کا حکم ہے، ہر وقت محاسبہ کرے
کہ کل آنے والے قیامت کے لیے اس نے کیا اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا ہے۔ بہت کٹھن معاملہ ہے دوستو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بڑی طویل حدیث، الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیدان۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کی کتاب الطہارت کو اسی سے شروع کیا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، بہت بڑی حدیث۔ آپ نے ساتھ آخر میں فَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، بیٹے سن رہے ہو نا، فَكُلُّ النَّاسِ، ہر آدمی کی صبح تو ہوتی ہے، چاہے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن صبح تو ہو جاتی ہے۔ کتنے دیر تک بھی سوئے رہے لیکن صبح ہو گئی۔ فَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، ہر آدمی صبح کرتا ہے۔ جس صحابی کو آپ نے حدیث بیان کی تو اللہ رسول فرمایا آخری چیز فَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، ہر انسان کی صبح ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے۔ صبح ہوئی، نہ ابھی اتنے نیک عمل کیا ہے کہ جنت میں جائے، اور نہ تو اتنے برائیاں کی ہے کہ ابھی جہنم میں جائے۔ ابھی جنت و جہنم، یہی تیسرے سے ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیں، فَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعُ النَّفْسَ فَمُوبِقُهَا أَوْ مُعْتِقُهَا۔ فَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، ہر آدمی کی صبح ہوتی ہے، ہر آدمی کی صبح ہوتی ہے۔ فَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، اللہ اکبر، ہر ایک کی صبح ہوتی ہے، لیکن بیٹے شام کیسے ہوتی ہے؟ دعا کرو خیر کے معاملہ ہو۔ فَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، اکثر لوگ صبح کرتے ہیں تو نہ اتنی نیکیاں ہیں کہ جنت میں جائے، اور نہ اتنے گناہ ہے کہ جہنم میں جائے، لیکن شام ہوتے ہوتے اللہ اکبر فَمُوبِقُهَا، شام ہوتے ہوتے کچھ لوگوں نے اتنا گناہ کر لیا، اتنی برائیاں کہ شام ہوتے ہوتے کس کے مستحق بن گئے؟ جہنم کے۔ او مُعْتِقُهَا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ صبح ہوئی، نیکیاں تو تھی لیکن اتنی نہیں تھی کہ وہ جنت میں جائیں، مستحق نہیں تھے، کچھ گناہ بھی تھے، منکرات بھی تھے، لیکن ماشاءاللہ شام ہوتے ہوتے توبہ، استغفار، نیک عمل، صدقہ خیرات، کچھ اتنا زیادہ عمل کر لیا کہ فَمُوبِقُهَا، جہنم سے آزاد کر دیے گئے۔ یہ ہے ہماری شب و روز، ہمارے دن رات کیا ہیں؟ ڈے نائٹ یہ ہیں۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان ہر وقت محاسبہ کرتا رہے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا جمع کرا۔ اللہ اکبر، کتنی فکر تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل وغیرہ کے ایک استاد نے شاید کبھی بتایا ہو، امام عبید اللہ القواریری، کیا نام بیٹے؟ عبید اللہ القواریری، یہ سوچتے تھے کبھی ہم جماعت نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ جماعت پڑھیں گے، اگر سوچے بیٹے 5 وقت اگر 5 وقتہ نماز با جماعت پڑھیں گے تو ایک جماعت، ایک با جماعت نماز پڑھنے کتنا ثواب؟ چلو 27 50 25 دونوں رہا 27 لے لو، تو ذرا حساب بتاؤ بیٹے، 5 وقت میں کتنی نماز کا ثواب پائے؟ ہاں 100، بالکل صحیح ہے نا، 135 نماز کا ثواب۔ ہم تو مائل بکرم کوئی شائل ہی نہیں۔ ایک دن عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے نکل رہے تھے، وضو کیے، پرانے زمانے میں وضو کا انتظام مسجد میں نہیں رہتا تھا، اسی لیے بہت ساری فضیلتوں سے محروم ہو گئے۔ ساری فضیلت کب ہے؟ جو اپنے گھر سے وضو کیا اور پھر مسجد کی طرف آیا۔ دعا کرو اللہ توفیق نصیب فرمائے، بھی آسانی ہے، کوشش سے کریں۔ ہر آدمی قریب والے اگر اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں تو مسجد کے لائٹ کا بل، پانی کا بل ذرا کم ہو جائے،
بڑی آسانیاں ہو جائیں اور وہیں سے آپ کو ثواب ملنے لگے. تو وضو کیے، وضو کر کے جلدی تیلی جا رہے تھے کہ تکبیر تحریمہ مل جائے. جیسے گھر کے باہر نکلے سامنے سے کوئی مہمان آ گیا. جب مہمان آ گیا، نہیں مجھے جلدی بس چند باتیں کر کے اتروں گا، تو سوچے ابھی تو اذان ہوئی ہے، لے کے چلتے ہیں اوپر گھر میں، ذرا ان کو کچھ چائے پانی ناشتہ پانی کرا دیں گے، ضیافت کر دیں گے، پھر ان کو لے کے مسجد میں جماعت سے پڑھ لیں گے. اب وہاں ماشاء اللہ ذرا ضیافت کرنے میں تھوڑا سا وقت گزر گیا. کہا چلو بھائی پڑھتے ہیں. جب نیچے اترے تو کہا میں اپنی مسجد میں جا کے پڑھوں گا. کہا بھائی جاؤ. یہ بیچارے اپنی مسجد میں گئے، کبھی تکبیر تحریمہ نہیں چھوڑتے تھے. اللہ اکبر. ہمارے سلف ایسے ہیں. سلیمان بن مہران العامش کے بارے میں آتا ہے، قسم کھا کہتے ہیں اللہ کی قسم لم تفوت تکبیرۃ التحریم 40 سنہ، 40 سال گزر گئے کبھی ان کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی. سوچو یہ تھے ہمارے اسلاف. فکر تھی ما قدمت لغد الکیس من دان نفسہ، اپنا محاسبہ کرے. وہ عمل ما بعد الموت، اور زیادہ کوشش فکر کرتا ہے مرنے کے بعد کام آنے والی چیزوں کی. بیچارے کہتے جب مسجد اپنے محلے کی مسجد میں گیا، داخل ہوا تو امام کہہ رہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جماعت چھوٹ گئی. لیکن فکر ہے کہ آج بڑا خسارہ ہو گیا. کیوں؟ ایک نماز اکیلے پڑھیں گے بس 10، اور اگر با جماعت پڑھے ہوتے تو 27. بڑا نقصان ہوا. ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا. کیوں؟ ذرا اس کی فکر کم ہے. کہتے دوسری مسجد میں دوڑا گیا. پرانے زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی، ہر مسجد کا وقت ایک نہیں رہا. دوسرے میں گئے، کہتے ہیں دوسرے میں پہنچا تو وہاں امام سلام پھیر رہا تھا. کہا بغداد کی جتنی مسجدوں میں جا سکا، دیر سے دیر والی جماعت تک گئے. جہاں گئے امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. کہتے ہیں وہیں کھڑے ہو کر کے راستے میں سوچتا رہا، روتا کہ اللہ آج میرا بڑا نقصان ہو گیا. کیا نقصان ہو گیا؟ جماعت چھوٹ گئی. اگر جماعت سے پڑھے ہوتے تو ایک نماز پڑھتے 27 نمازوں کا ثواب. کہتے ہیں پلٹ کر گھر واپس آ گئے افسوس کرتے ہوئے. نہیں رہا جاتا. بیوی پریشان، کیا ہو گیا ہے؟ آج نماز عشاء کی جماعت ہماری چھوٹ گئی. تکبیر تحریمہ کا ثواب، جماعت کا ثواب آنے جا سب ہو گیا. کہتے ہیں بہت دیر تک سوچتا رہا. کہتے ہیں امام خطیب بغدادی اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا بہت دیر تک سوچا، تو سوچنے کے بعد ایک بات آئی کہ ایسا کرو، وضو تو تھا ہی، چلو آج عشاء کی نماز 27 مرتبہ پڑھتے ہیں. کتنی مرتبہ؟ 27. سن رہے نا بھائی؟ تب تو ثواب و قبر ہو جائے گا نا. یعنی اتنا محاسبہ کہ آج ہمارا اتنا نقصان ہے، تو ایسا کیوں نہ کریں کہ آج عشاء کی نماز 27 مرتبہ پڑھ لے، 27 مرتبہ، تاکہ ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہ آئے. کہتے ہیں بہرحال پڑھ لیا، اطمینان ہوا، کھانا کھایا، سو گیا. کہتے ہیں جب سو گیا، کہتے ہیں ایک رات کا حصہ گزرا تو میں نے خواب دیکھا. خواب دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے گھر کے سامنے سے گھوڑے پر سوار نورانی چہرے، سفید لباس پہنے بہت بڑا لشکر جا رہا ہے. ان کی شکل، ان کا لباس دیکھ کر کے رس کھایا، اللہ کے بڑے نیک بندے جا رہے ہیں. کہا میں دوڑ کے گیا، السلام علیکم، آپ لوگ کون سے ہیں؟ کہا نحن اہل الجنہ، ہم لوگ جنت میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں دوڑا ہو گیا، میں بھی خواب کی بات ہے، دوڑا ہوا گیا، اپنے گھوڑے کو پکڑا اور گھوڑے کے ایڑ لگا. تو کتنا بھی کوشش کرتا ہوں لیکن ان سے مل نہیں پا رہا. بہت کوشش کیا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے دباتے کہ کسی بھی صورت سے جو لوگ جا رہے ہیں اس لشکر میں شامل ہو جائیں. نہیں
نہیں مل سکا. تو میں نے آخر میں کہا میرے بھائیو ذرا رکو, میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاتا ہوں, میں بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن پیچھے رہ جاتا ہوں, ٹھہر جاؤ. کہا کہ نہیں, ٹھہر نہیں سکتے. کہا کیوں؟ اللہ اکبر. کہا ہم سب لوگوں نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہے, تو نے عشاء کی نماز باجماعت نہیں جماعت چھوڑ دیا ہے تو نے. ذرا سوچو, ایک نماز میں اتنا فرق محسوس ہو رہا. میرے بھائیو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا, ایک خواب کرامت کی طور پر نہیں بنا رہے, خواب واقعہ ہے ایک محدث کا, اپنا خواب بیان کرتے, کوئی حجت نہیں ہے لیکن ایک عبرت کے لیے کہ کہتے ہیں اتنا بڑا فرق. اس کے بعد سے کہتے ہیں کوئی مہمان آیا کچھ, لیکن کہتے ہیں پھر زندگی میں نے کبھی جماعت سے نماز ترک نہیں کیا. دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور دوستو بات کیا چل رہی ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. سب کی فکر ہے, بیٹی جوان ہو رہی ہے اس کی فکر ہے, بیٹا جوان ہو رہا اس کی فکر ہے, جائیداد پراپرٹی بیچ کر کے امریکہ میڈیکل پڑھنے کے لیے بچوں کو بھی بہت ساری فکر ہے. لیکن کیا کبھی عذاب قبر, عذاب نار سے بچنے اور آخرت کی فکر, جنت کی کامیابی کی فکر ہے؟ کبھی محاسبہ ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. تو کیا فرمایا اللہ سن لے, الکیس من دانا نفسہ. کہ سب سے بڑا عقل مند سمجھ بوجھ والا انسان وہ ہے جو دو عمل کرتا ہے. نمبر ایک, من دانا نفسہ. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان کی عادت ہے حدیث کی شرح بھی کر دیتے ہیں. کہتے ہیں من دانا نفسہ, جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا. کہتے من حاسب نفسہ قبل ان یحاسب. دانا نفسہ کا مطلب یہ ہے قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب لے, خود اپنا محاسبہ کرتے رہو. کیوں؟ آگے عمر بن خطاب کا قول, جو برابر اپنا محاسبہ کرتا ہے قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہی ہوگا. کیوں میرے بھائی؟ اگر آپ نے محاسبہ کیا کہ آج میری اتنی جماعت چھوٹ گئی, تو اگر آپ کے دل میں ثواب کی لالچ ہے تو اس آئندہ اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے, توبہ کریں گے, استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے مانگیں گے, اور آئندہ کوشش کریں گے یہ نیکی آپ کی نہ چھوٹے, یہ فائدہ ہوگا. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, اور عمر بن خطاب کا قول تو ہے کہ اے لوگوں اپنا محاسبہ قبل اس کے کہ تم موت آئے, فرشتہ تم سے پوچھے ما دینوں کا, اور حشر میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے. بہتر ہے کہ روزانہ خود اپنا محاسبہ کر لو, اور جو اپنا محاسبہ کرتا ہے قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہوگا. دعا کرو اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نمبر 2, وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. وَعَمِلَ, پہلی خوبی کیا ہے عقل مند کی؟ اپنا محاسبہ کرنا. محاسبہ سے فائدہ کیا ہوگا بیٹے؟ جو کوتاہی ہے دور کریں گے, جو خامی ہے اس کو ختم کریں گے, لاپرواہ نہیں ہے. ابھی دیکھا ایک محدث کا واقعہ کتنا بڑا. نمبر 2, وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. زیادہ فکر کرتا ہے ان چیزوں کی جو مرنے کے بعد کام آنے والی ہیں. دوستو, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. کہا جاتا ہے کہ یہ دن اور رات جو ہیں یہ ان فی ذلک لآیات, دن اور رات پر غور کرنے میں بڑی کیا ہے عبرت ہیں. آپ یہ سوچتے رہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا. اے بندے کچھ بھی کرتا رہے لیکن ہر قدم تیری زندگی ختم ہو رہی ہے اور موت کے قریب. فملاقیہ, ایک دن ایسا آئے گا موت دبوچ لے گی, سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا, جب یاد چلے گا بن جانا. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ.
مرنے کے بعد کیا چیزیں کام آنے والی اس کی فکر زیادہ کرتا ہے. سنا ہوگا صحابی رسول بیٹھے ہوئے ہیں، آیت نازل ہو گئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فکر لاحق ہو گئی، ارے اللہ نے تو جنت میں جانے کے لیے شرط رکھ دی کہ سب سے محبوب ترین چیز کو خرچ کیے. اب دنیا سے زیادہ فکر کس کی آ گئی ہے؟ مرنے کے بعد کی. سوچے تو پتہ چلا کہ سب سے محبوب مال ہمارا کیا ہے؟ یہ باغ بیروہا ہے. چلے یا رسول اللہ تعالیٰ نے شرط رکھ دی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یا رسول اللہ ہمیں تو جنت چاہیے، تو ساری جائیداد پراپرٹی میں سب سے محبوب یہی باغ ہمارا ہے، ہم اس کو اللہ کو دے دیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ رات کو تہجد کی نماز پڑھے. دعا کرو ہم سب کو توفیق نصیب ہو جائے. بہت بڑا نیک عمل ہے اگر تہجد کی عادت بڑھ جائے، چاہے مائیں ہوں، بہنیں ہوں، آپ ہو. لیکن ہمارے یہاں سارا کام بوڑھوں کا ہے، جوانوں کا نہیں. سمجھ گئے؟ سارا کام کیا ہے؟ جب ساری برائیاں کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے اور دانت بھی جواب دے دیا، آنکھیں بھی جواب دے دی، ٹانگیں بھی جواب دے گی، تو اب اللہ یاد آنے لگا. چلو وہ بھی خیر ہی ہے، اللہ یاد تو آ گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے شاب نشأ فی عبادت ربی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں تہجد کی نماز پڑھیں، سورۃ البقرہ پڑھے. جب رات کے آخری حصے میں اس آیت پر پہنچے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی آیت سورہ آل عمران، تو وہیں رک کر کے اپنا رکوع سجدہ کیا، نماز پوری کی. محاسبہ کرنے لگے جتنا مال ہمارے پاس ہے سب سے زیادہ محبت ہمیں کس سے ہے؟ سب سے زیادہ محبت ہمیں کس سے ہے؟ بہت غور کیا تو ایک روم کی رہنے والی باندی نوکرانی تھی، جس کو زبان باندی کہا جائے، باندی تھی، بڑی خوبصورت، بڑی امانت دار، بڑی خدمت گزار تھی. پوری جائیداد اور پراپرٹی میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ یہ باندی تھی. تو ارادہ یہ تھا کہ اس سے کچھ دنوں کے بعد اس کو آزاد کریں گے، آزاد کرنے کے بعد اس سے شادی کر لیں گے، اس کو اپنی بیوی بنائیں گے. فیصلہ طے کر رکھا. لیکن رات کو جب یہ آیت پڑھی، نماز پوری کر لی اور جا کے بیوی کو جگایا، بیٹوں کو جگایا، سارے خاندان کے لوگوں کو جگایا. یہ نہیں بتاتے کہ کیوں جگا رہے ہیں، سب کو جگایا. آج کے اسلام کے سب کی نیند خراب کر دی، اٹھو 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 اٹھو، کوئی بھلائی کوئی آفت، سب لوگ اکٹھا ہو گئے. ارے کیا ہو گیا جو رات کی ساری دنیا سوئی اور سب کو اکٹھا کر رہے ہیں؟ جب سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تو اس باندی کو بلایا، اٹھایا، کہا دیکھو جتنی جائیداد پراپرٹی دھاری چیزیں ہیں سب سے زیادہ مجھے پسند یہ میری باندی نوکرانی ہے، یہ خوبصورت ہے. میں نے اس کو اس لیے رکھا تھا کہ آئندہ اس کو آزاد کریں گے، آزاد کر کے اس سے ہم شادی بنا کے اپنی بیوی بنائیں گے. لیکن آج رات میں بھی تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، جب لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کو دو تب جنت ملے گی. تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ جنت تو نہیں چھوڑوں گا، اس کو چھوڑ دوں گا. ایسا کرتا ہوں، آپ لوگ گواہ رہے، میں نے اس بادی کو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی غلامی سے آزاد کر دیا. کیوں؟ انفاق فی سبیل اللہ، ہم نے کر دیا اس کو آزاد. لوگوں نے کہا اللہ کے بندے اسی لیے تم سب کی نیند خراب کی ہے. ارے یہ تو صبح بھی ہو سکتا تھا، دن میں کر دیتے، سب کو جگا کر کے ہم لوگ سمجھے کوئی آفت آ گئی آپ کے اوپر. کہاں ہم نے اس لیے کیا کہ نیت کر لیا، سوچا کہیں صبح کا انتظار کرے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان
کہے بھائی کچھ اور تو صدقہ دے سکتے، اس محبوب ترین چیز کو صدقہ کرنے میں شیطان وسوسہ ڈال کر کے ہمیں روک دے، اس لیے میں نے اسی وقت کر دیا تاکہ شیطان کو بہکانے کا چانس ہی نہ ملے۔ دوستو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو بات چل رہی تھی الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ بعد الموت جو چیزیں فائدہ پہنچاتی دو طرح کی ہیں، نمبر ایک بلکہ تین طرح کی۔ نمبر ایک، آپ جو اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل صدقے جاریہ وغیرہ چھوڑ کر کے جائیں، سمجھ گئے نا، کوئی سنت حسنہ جاری کر کے جائیں۔ نمبر دو، آپ نے اپنے علم سے کوئی فائدہ پہنچا دیا ہے، اور ایک بہت بڑی چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے نیک اور صالح فرما بردار اولاد چھوڑی ہو۔ اولاد کی فکر کرو، اولاد کی۔ او ولد صالح یدعو لہ، انسان کے مرنے کے بعد جو برابر ثواب ملتا رہتا ہے وہ کیا ہے؟ ولد صالح، ماں باپ نے صحیح تربیت کیا، اب دنیا میں نیک اولاد چھوڑ کے گئی، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ اکبر، دعا کرو اللہ تعالیٰ نصیب کرے، تو انسان چلا بھی جائے گا تو اولاد جتنا توبہ استغفار کرے گی، نیکیاں کرے گی، صدقہ خیرات کرے گی، تو اس کا ثواب بھی کس کو ملتا رہے گا؟ مرنے کے بعد آدمی کو جاری رہے گا۔ اس لیے دوستو سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک بندے کو کہیں گے جنت میں جا، جنت میں جا، جنت میں جائے گا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو بہت اونچا درجہ اللہ تعالیٰ بڑے اعلیٰ درجے کی جنت میں ہوگا۔ پھر اپنے اعمال کا ہی محاسبہ کرے گا کہ ہم نے تو اتنی نیکی نہیں کی تھی جو اتنا اونچا مقام۔ اللہ سے پوچھے گا تو اللہ فرمائے گا تیری اپنی نیکیوں کی بنا پر تیری جنت وہ تھی، لیکن بے استغفار ولدک لک، تو نے نیک اولاد چھوڑی تھی، نیک اولاد کی دعاؤں کی برکت سے یہ اعلیٰ مقام۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، سورۃ طور کی آیت۔ جو انسان اپنے اولاد کی، بیٹے بیٹی کی صحیح تربیت کرتا ہے، اگر وہ چھوڑ کر کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ، اگر بچے نیک اولاد ہیں، نیک و صالح ہیں، ایمان عمل صالح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جنت میں ایک ساتھ رکھ دیں گے۔ پھر اللہ رسول نے فرمایا ہو سکتا ہے ماں باپ کی نیکیاں کم ہوں اور شہزادی کی نیکیاں زیادہ ہوں، تو اللہ نہیں کہے گا میاں تم اکیلے کیوں کرو گے، نیچے تمہارے ماں باپ تو تم بھی وہیں چلے جاؤ، اللہ نہیں کرے گا، بلکہ ماں باپ کو کہے گا بچے کی نیکی کی توفیل میں تم بھی اوپر ہی چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہمارا بھائی بیٹھے، ان کو تو نہیں کہیں کہ یہ بیٹھے ہیں لال داڑھی والے بھائی، اے اپنے جائیداد پراپرٹی بیچ کر کے بچے کو دنیا کے آخری حصے تک بھیجیں گے تاکہ بیٹا آئے کچھ نہ کچھ بن کر کے آئے۔ بیٹا کیا بن کر کے آیا تو گفٹ میں بیوی لایا اور پوتا لے کر کے آیا، یا آیا تو کچھ اور بن کر کے آیا۔ کیا ملا آپ کو؟ باپ مر جائے تو دعائے جنازہ بھی پڑھنے کے لائق۔ دوستو اولاد کی صحیح تربیت، اولاد ایسی بنائیں جو اولاد آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقے چل۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، ہم سب کو نیک تھے، اولاد ان سے نیک بننے کی کوشش کی، سمجھ گئے نا، اپنے سے نیک بنایا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو ایک درجے میں رکھ دے۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو میرے بھائی سورہ زمر کی ایک آیت ہے، یاد رکھو، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اے نبی ان سے کہیں سب سے بڑا نقصان اور خسارے والا انسان وہ ہے، کون ہے؟ جو نہ تو خود
عمل کیا اور نہ اپنی اولاد کو نیک بنایا، دونوں کہاں گئے؟ نقصان اور جہنم میں۔ اور خسارہ کیسے؟ اللہ اکبر، ومن فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل۔ نہ خود آخرت کی تیاری کی، نہ اولاد کو نیک بنایا، خود خسارے میں گیا اور اولاد کو بھی خسارے میں لے۔ کہاں لے کے گیا؟ ایسے جہنم میں اللہ نے داخل کیا۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، کہ چھت بھی جہنم کے آگ کی، دیواریں بھی جہنم کے آگ کی، اور جہاں کھڑا ہو وہ بھی جہنم کے آگ۔ الا ذلک هو الخسران یہ بڑا خسارہ ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث کے ایک ٹکڑا ہے، 1 منٹ اور بیان کر دیں۔ پھر پوچھا گیا یار سب سے احمق اور بیوقوف کون ہے؟ صاحب سب سے احمق کون ہے؟ یا رسول اللہ سب سے بیوقوف کون ہے؟ آن فرمایا والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله عز وجل، جو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، قبر کی کوئی پرواہ نہیں، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، ہر خواہش اپنی جائز حرام ناجائز ساری خواہشات پوری کرتا ہے، لیکن ایمان رکھتا ہے جنت پر، جہنم پر اور آخرت پر۔ جب کہا جائے بھائی کچھ نہیں کیا، نہیں دامن پکڑ کر مچل جائے گی۔ کیوں؟ ہمارا تعلق فلاں پیر بڑا سے ہے، اس نے بیعت کیا ہے، اب جنت میں لے جانا اس کا کام ہے۔ والعاجز من اتبع نفسه وهواه في طاعت وتمنى على اللہ۔ آدمی کرتا کچھ نہیں، ساری زندگی آوارگی، لیکن جنت کی بڑی امید رکھتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کریم، اللہ کیا خیال ہے، سال بھر نماز نہ پڑھا، رمضان میں آیا اور اگر کسی مولوی صاحب نے ذرا سخت کر دی نماز کی، نماز نہیں پڑھتے، تو اللہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا مولانا صاحب بتا رہے ہیں، بلکہ اللہ نے کتنے تو بیان فرمایا، ماں اپنے بیٹے سے پیار اتنا نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بندوں سے۔ جو ماں کبھی جہنم میں نہیں ڈالتی تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیسے نماز چھوڑنے کی برابر جہنم میں دے گا؟ دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا، لیکن اس کا اندازہ اس وقت ہوگا کب؟ جب مریں گے، قبر میں جاتے ہی پتہ چل جائے گا۔ اللہ رب العالمین بہت رحم کرم والا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اللہ تعالیٰ کی دونوں صفتیں ہیں، اللہ جیسا کوئی رحم کرنے والا نہیں اور اللہ جیسے کوئی پکڑنے والا بھی نہیں۔ لا یوثق وثاقہ احد، اللہ جس کو پکڑتا ہے ایسی کوئی پکڑ نہیں، ورنہ تو ابلیسی چکر ہو جائے گا۔ تو دوستو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل مندوں میں شامل کرے۔ اور عقل مند کون ہے؟ جو فکر کرتا ہے آخرت کی مندہ، اور دوسری چیز اپنا محاسبہ۔ اور محاسبہ کم سے کم جب بستر پر جاتے ہیں تو ذرا سوچ لیں، دن بھر میں کتنے توبہ کیے، کتنے استغفار کیے، کتنے تسبیح کیے، کتنے قرآن کی تلاوت کی، کتنے نیک اعمال کیے، کتنے عجیب و غریب۔ ذرا سوچیں، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس جمی ہے، آن فرمایا تم میں کون ہے جس نے آج صدقہ کیا ہو؟ ایک مرد مومن کہتا ہے میں نے کیا ہے۔ دوسرا کہتا، پھر پوچھا کوئی کس نے ہے جس نے باجماعت؟ میں نے کیا ہے۔ کون ہے جو جنازہ پڑھا؟ میں نے کیا ہے۔ کون ہے جس نے فلاں نیکی کہ روزہ رکھا ہو؟ کون ہے جس نے پڑوسی کے ساتھ؟ جتنی نیکیوں کے بارے میں پوچھا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق کرتے میں نے کیا ہے۔ یہ ہے صدیق اکبر کا مقام۔ اللہ سے فرمایا جس بندے نے 24 گھنٹے میں اتنی نیکیاں کی ہو، اس کا مقابلہ کائنات میں کوئی دوسرا کر نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، تو محاسبہ کریں، کم سے کم اتنا محاسبہ کرنے والا کہ رمضان کے بعد کتنا ختم قرآن ہم نے کیا ہے، ایک ایک حرف 10 نے کی کتنا،
اور جانتے قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا. شفاعت کے لیے آپ نے قرآن کو کتنا پڑھا ہے, کتنی تلاوت کیا ہے, یہی سوچ لیں بس. صرف یہ سوچ لیں کہ رمضان کے بعد کتنا آپ نے قرآن پڑھا. اللہ اکبر. سنا ہوگا محدث کا انتقال ہو رہا ہے, بیٹی رو رہی ہے, پھر کسی اور موقع بتائیں بیٹی رو رہی ہے, پریشان ہے, کیا, ہائے میرا باپ جا رہا ہے پڑھنے کے لیے, نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی میرا بھائی نہیں ہے, کچھ بھی بیٹا کوئی نہیں, کچھ نہیں ہے, اکیلا. تو کہا کہ دیکھو رو رہی, یہ جو کمرہ ہے نا قیامت کے دن, یہ کمرے کا ایک ایک اینٹ, ایک ایک مٹیریل ہمارے حق میں گواہی دے گا. ہمارے سب کیا, چونکہ میں نے 4 یا 6,000 مرتبہ ختم قرآن اس کمرے میں کیا ہے. یہ تھا تلاوت قرآن. لیکن گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. موبائل سے چھٹی نہیں, دوستوں سے چھٹی نہیں, ٹی وی سے چھٹی نہیں, نوکری سے چھٹی نہیں. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.